بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کا ویڈیو بنانے کے پیچھے میرا مقصد کسی کو اوپر یا نیچے دکھانا نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے حق بات کو عام کرنا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں، اور ہاں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹاپک ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں تاکہ اس پر بھی علماء کرام کی رائے ایک جگہ کیا جائے۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمارے پاس ایک کلپ بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب اس کلپ کو ذرا دیکھیں۔ میں نے اس کلپ کو اوپن کیا تو وہ کلپ تھی چپل الٹی ہونے کے ٹاپک پر۔ اس میں وہ کلپ میں بتایا جا رہا تھا کہ چپل اگر گھر میں الٹی ہو تو شیطان اس پر تخت لگا لیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الٹی چپل پر شیطان تخت لگا لیتا ہے، اور الٹی چپل ہوتی ہے تو نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ سنی بہشتی زیور صفحہ نمبر 601 اور صفحہ نمبر 602 پر لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے بیان سے دور رہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں صرف اور صرف کتاب و سنت کی ہی بات قبول کرنی چاہیے کہ الٹی چپل یہ شیطان کا تخت ہے۔ جو پیر کا چپل کا نچلا والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا تخت ہے جس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ استعمال شدہ چپل اگر الٹی پڑی ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے۔ جن چپلوں کو ہم یوز کرتے ہیں اگر وہ الٹی ہو جائے تو انہیں سیدھا کر دینی چاہیے، ورنہ تنگ دستی آتی ہے اور مال کی تنگی آتی ہے۔ آج میں نے یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھا جس میں ایک حضرت صاحب بیٹھ کر چپل کے الٹا ہو جانے کے یہ تمام نقصانات بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سر، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، ان میں سے 9th کمانڈ یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے جس کے پیچھے علم نہ ہو وہ توہمات ہے۔ طرح طرح کی باتیں۔ میں اس چینل کے ڈیٹیل میں گیا تو میں نے اس چینل میں دیکھا تو اس میں تو وظیفوں کی لائن لگ رہی تھی، ایک چیز سنت والی بتائی نہیں گئی تھی اس چینل پر۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ یہ بھی سرچ کیا کہ الٹی چپل کے نقصان، الٹی چپل سے کیا ہوتا ہے، تو طرح طرح کی واہیات کلپ میرے سامنے آ گئے۔ کسی نے بتایا کہ جہاں چپل پر چپل رکھی رہتی ہے اور گھر والے سیدھی نہ کریں تو اس سے رشتوں پہ بندش لگ جاتی ہے۔ کسی نے بتایا بیماری آ جاتی ہے۔ کسی نے بتایا چپل اگر الٹی ہو اور سیدھی اس کو نہ کرو تو گھر میں یہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، کلپ پہ بنا بنا کے گمراہ کر رہے ہیں کہ صاحب اگر گھر میں چپل الٹی ہو جائے تو اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے، اور آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرا کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ اگر گھر کے اندر چپل الٹی ہو جائے تو اس سے مصیبتیں آتی ہیں اور اس سے رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے اور رزق میں تنگی ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کسی ایک روایت سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ ایسی باتوں پر کان مت دھرا کریں اور ایسے لوگوں کو مت سنا کریں جو امت کو آ کر گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے نہ کہ صرف مال و جان کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرا کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب میں نے نیچے کامنٹ پڑھے تو کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، مطلب وہ شخص بیٹھ کر من گھڑت باتیں دین کا حصہ بنا کر پیش کر رہا تھا اور لوگ اسے اسلام کا حصہ سمجھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور نیچے عجیب عجیب قسم کے کامنٹ۔ ایک شخص نے کامنٹ کیا اس ویڈیو پر کہ میری چپل اکثر الٹ جاتی ہے، شاید اسی وجہ سے میرے رزق میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ چپل کے الٹ جانے کی وجہ سے رزق میں تنگی اور بے برکتی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے رزق میں بے برکتی اور تنگی ہو جاتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ چپل الٹ جانے کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، یا چپل اگر الٹ جائے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے رزق میں،
اور چپل کے الٹ جانے کی وجہ سے جو ہے رشتوں میں بندش ہوتی ہے, گھر میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. ایسی کوئی روایت نہیں ہے, کسی روایت سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں, یہ سب من گھڑت ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کی تعلیمات جو ہیں اسلام کا حصہ بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں, اور ہمیں بھی ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, سب سے زیادہ مصیبتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑنے سے آتی ہے. ہم لوگ صبح سے شام تک حضور کی سنتیں چھوڑے بیٹھے ہیں, تب ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے, ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارے بچے بے نمازی, ہم بے نمازی, صبح سے شام تک نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق, نہ ہمارا پینا سنت کے مطابق, نہ ہمارا سونا سنت کے مطابق, گھروں میں فلمیں, ٹی وی, میوزک ہے, تو ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن چپل کے اوپر چپل ہو جائے تو ہمیں ڈر کھایا جا رہا ہے, پھر اس پہ کلپیں بھی بنا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. یہ سب واہیات باتیں. چپل انڈیا پاکستان میں تو فوراً سیدھی کر دینی چاہیے, اسی میں آپ کی عافیت ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے اندر کئی توہمات موجود ہیں. یہاں تک کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کلچر ہے کہ اگر کسی کے چھت کی منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آئیں گے, کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو اس کا سفر لکھا ہوگا. اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ جب سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میری تو سفروں سے ہی جان چھوٹ گئی ہے. میری جوتی پہ جوتی چڑھے تبھی میں سفر نہیں کرتا, کیونکہ میں نے نکلنا ہی نہیں ہوتا. جو یہ کہتے ہیں یہ بل سے باہر نہیں نکلتا, تو سر ظاہر ہے کہ ہم پہ تو مکی دور ہے, اس سے بھی پیچھے کا ہے, ہم نے کیوں بل سے باہر نکلنا ہے. تو اور یہ سنت بھی ہے, نبی علیہ السلام نے بھی دنیاوی اسباب میں اپنی جان بچانے کے لیے غار ثور کے اندر پناہ اختیار کی تھی نا. تو اگر ہم نے دار ارقم میں پناہ اختیار کی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں ہمیں بار بار تانا دیتے ہیں؟ ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے, سفر لکھا ہوا ہے. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے. ہمارے محلے میں تو کئی کالی بلی ہیں, کئی بار راستہ کاٹتی ہیں, لیکن ہماری نحوست آپ لوگوں کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے, ہم پہ تو نہیں پڑی ہوئی. یہ میں جوک کے لیے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سر, نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, ان میں سے 9th کمانڈ یہ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل ہو یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کہتا ہے جس کے پیچھے علم نہ ہو وہ توہمات ہے. یہ ایک توہم پرستی ہے کہ جی ایک گائے ہے, اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسری پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. اسلام کہتا ہے علوم 2 ہی ہیں, ایک ریویلڈ نالج, کتاب و سنت کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج, سائنس کا علم. اگر یہ 2 علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں وہ آپ اس کو نہیں مانیں گے. دونوں میں سے ایک بھی تصدیق کر دے آپ اس کو مانیں گے. یعنی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ مٹی کے تیل سے آگ لگ جاتی ہے, لیکن سائنٹیفکلی یہ پروف ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. چلے یہ تو بہت موٹی مثال تھی نا, باریک مثال دے دیتا ہوں. یورینیم جو ہے جس کی وجہ سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے, نیکڈ یورینیم جو ہے اسکن کینسر کاز کر سکتا ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا, حدیث میں نہیں لکھا, سائنس ہمیں بتاتی. اسی لیے جو لوگ یورینیم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ دستانے رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیمیج نہ ہو. تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لیے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی ماننا ہے. لیکن اگر قرآن بھی, سنت بھی, سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ایک مدنی لطیفہ. ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے, وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے. جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے, یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے. وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک, اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی, راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے. اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی, اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا. یہ وہ جو چھوٹی سزوکی ہیں نا, صابن دانیاں جن کو ہم کہتے ہیں سزوکی ہیں, ان کا. وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا, تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن. اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا, کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے. تو وہ سزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شر جے, مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی اتنے, نانگے پیر. تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے. اچھا وہ اٹھا دیا, اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا. اب اگلی بات آپ سمجھ آئے. انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا, اس وجہ سے درخت گرا ہے.
اچھا تو وہ مجھے آگے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے. میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے. ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا. ہائے 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 کون آ, لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے. یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے. انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا, ایک بابا رحمۃ اللہ علیہ انہیں تو بچا لیا ہے, ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفظہ اللہ رہے, یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے, دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا, وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا, اس درخت کو لگی ہوگی دیمک. اور یہ سائنٹیفک فینومینا ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی, کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے. قرآن میں ثبوت ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے, دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا, جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے. کوئی پاویں کہ جی دیمک کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا, ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے, یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے. مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی. وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی, اندر سے دیمک چاٹ چھوٹ چکی تھی. وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا, اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا. وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا. تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں, بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. توہمات ملائی ہوئی ہیں انہوں نے, اس طریقے سے ہی یعنی مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو. اب وہ چپل کی طرف آ جائیں. یہ چپل کے بارے میں یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ جی الٹی چپل رکھی ہوگی نا اگر, تو وہ مفلسی آنے کا ڈر ہے. یعنی اس کے اگر نیچے والی سائڈ اوپر ہوگی تو اس گھر میں غربت آ جائے گی. کسی حدیث میں آیت میں ایسا نہیں ہے. ہاں سائنٹیفکلی اس کے کئی ایک فائدے ہیں کہ اس کو نیچا کیا جائے. الٹی چپل ہے, چھوٹے بچے بعض کا تو اس پہ ہاتھ لگائیں گے, نیچے سے گندگی لگ جائے گی, اسی گندگی سے وہ کھانا کھا لیں گے. بعض اوقات بچے الٹی چپل کو دیکھ کے منہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں, ان کے لیے ایک ذرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ گھر سے باہر سے آئے, اس کے نیچے گندگی لگی ہے, الٹی چپل ہوگی تو کسی اور کا پاؤں لگے گا, وہ گندگی آپ کے کمرے میں تو سائنٹیفکلی تو کئی ریزنز ہیں کہ آپ اس کو سیدھا کر دیں. باقی اگر نہیں کریں, گناہگاری والا رولا کوئی نہیں ہے اس کے اندر, جس طرح کہ یعنی یہ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور اس میں ایک چھوٹی سی میں کلیریفیکیشن بھی دے دوں. میں نے وہ باپا جانی کے بارے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا. ویسے ان کی جو پرانی کتاب ہے فضان سنت, اور ایک آدھ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے, اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی چپل الٹی ہو تو اس کو فوراً سیدھا کر دیں ورنہ آپ کے گھر میں مفلسی آنے کا ڈر ہے. میں نے ایک کلپ میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ الٹی چپل کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ویڈیو دیکھی, میں نے خود تو نہیں دیکھی تھی, تو چونکہ ایک سکہ راوی تھے میں نے ان کے کہنے پہ بیان کر دی. اگلے دن میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ اس طرح میرا پرانا کلپ ہے, اس کے اوپر تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے الٹی چپل والے پہ کہ جی لیاس قادری صاحب تو یہ نہیں کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے, اور آپ نے کہا کہ الٹی. تو میں نے کہا آپ نے مجھے کلپ دکھایا تھا, وہ کہتے ہیں میرا پرانے والا موبائل تو گم گیا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیں. تو پھر میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کروا دیا. یہ بات صحیح ہے کہ ان کا موقف جو ویڈیو میں اس وقت ہم نے اب ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا ان کی کتاب میں, وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے. باقی یہ الٹی کے اندر ایک اندیشہ بعض لوگ احترام والا بھی اس اعتبار سے لے کے آتے ہیں. ذرا اسلام میں ایک اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی فریضے کے طور پہ انجام دیتے ہیں کہ جوتی الٹی ہوگی تو اس کا تلوا جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو جائے گا. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادبن کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, یہ تو بات ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا, یا عرفات کے میدان کا خطبہ ہے, اس میں آپ نے آخر میں 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو تحویل قبلہ کی آیات ہے پارہ نمبر 2 کے آغاز میں, اس میں آتا ہے نا نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ شاید اللہ کی طرف جوتیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ تو سر پھر زمین اب گول ہے. ہمارے لیے تو عرش یہاں پہ ہے اور امریکہ والوں کا عرش نیچے ہے, کیونکہ وہ ہم سے 180 ڈگری نیچے ہے. ہم جہاں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں نیچے سے یوں ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے مشرق مغرب والوں کے لیے. تو اسی لیے قرآن حکیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے.
ہم اس میں غلو نہیں کرتے. میں استواء علی العرش کے مسئلے میں میرا یعنی جو موقف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری رگ جاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں زیادہ باریکیوں میں پڑھنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات لوگ مرجیہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ مجسمہ کی طرف چلے جاتے ہیں, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو الٹی چپل کو سیدھا کرنے میں ہی آپ کو دین دنیا آخرت کے فائدے ہیں, کیونکہ سائنٹیفکلی بھی اس کے نقصانات ہیں اگر الٹا پڑا رہے گا, اور جو سوشل نقصانات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, لوگ گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں. اس لیے الٹی چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی.